اس کی شفقت اپتی ہے، اس کا پیار نرالا ہے جو ہماری زندگی میں یہ دن دکھاتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں۔ اور کیا ہی مبارک ہم لوگ جو برے کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں اور اس نے مناسب جانا کہ ہم اس کی حضوری میں ٹھہرنے کے لائق ہو جائیں۔ آمین۔ آج کیا سیکھنے والے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس کے لیے تیار ہو کے آنا ہے۔ یسوع کو کیوں مصلوب کیا گیا؟ یسوع کیوں مصلوب کیا گیا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ یسوع کیوں مصلوب کیا گیا؟ اس بات پہ آپ نے غور کرنی ہے، بلکہ یوں سمجھے اور یہ کہے کہ یسوع کیوں مصلوب ہوا۔ کیا گیا، کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکتا، اور کسی کی مرضی نہیں تھی سوائے خدا کے، اور اس کی مرضی پوری ہوئی ہے۔ اور آج اس لفظ پہ، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یسوع کیوں مصلوب کیا گیا، اس کے تھیم کو آپ سمجھو گے، بلکہ یوں کہیں کہ خدا یعنی یسوع مسیح کیوں مصلوب ہوا، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، کیونکہ اس کے علاوہ، اس کی مرضی کے علاوہ، کیونکہ اس نے کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یہاں پہ باپ اور بیٹے کی مرضی پوری ہوئی ہے۔ اگر کوئی بائی فورس یہ کام کرتا تو کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ یسوع کو ہاتھ پہ لگا جاتا۔ اور اس لیے ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم جانیں اور یہ سمجھیں اور اس بات کا اعلان کریں کہ یسوع کیوں مصلوب ہوا۔ اس بات پہ ہم غور کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مسیح کا جشن یوں بھی منایا جہاں نے، مسیح کا جشن یوں بھی منایا جہاں نے، ہر آدمی صلیب کے اوپر سجا رہا۔ اگر اس پہ غور کریں تو آپ جانیں گے کہ وہ خوش قسمت لوگ جن کو اس کام کے لیے ماری پڑی اور خوشی سے ناچتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ اب آج کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ جب شاگردوں کو تکلیف دی جاتی، اذیت دی جاتی، ان کو مصلوب کرنے کے لیے لیا جاتا تو خوش ہوتے اور جشن مناتے تھے کہ ہم اس قابل ٹھہرے کہ ہم مسیح کی اس موت میں شامل ہونے کے لائق ٹھہرے۔ اور اس لیے ہمیں بھی اپنی صلیب اپنے کندھوں پر اٹھا لینی چاہیے اور اپنا وہ بندر پہن لینا چاہیے جو یسوع نے ہمارے اوپر ڈالا ہے، اور یہ جانتے رہے کہ ہمارے لیے بھی یہ وقت جلد آئے گا۔ اور اس بات کو جاننا چاہیے کہ یسوع مصلوب ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے۔ اس کے لیے پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں۔ پہلی بات، یسوع اس لیے مصلوب ہوا کہ ہمارے گناہ مٹائے جائیں۔ مبارک ہے آپ جن کی خطائیں مٹائی گئی، مبارک ہے آپ لوگ جن کے گناہ مٹائے گئے ہیں، مبارک ہے آپ لوگ جن کے لیے وہ
اور اس لیے آغاز میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جو ایمان میں مضبوط ہے اور یہ آج یہ جانے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور خود مصلوب ہوا۔ کلام اقدس میں یوں لکھا ہے، پہلا کرنتھیوس کا 15 باب اور اس کی 56 آیت میں، موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو لازم تھا کہ انسان کے گناہ کے وسیلہ سے موت آپ پر وارد ہوئی، اور موت کا آخری ڈنگ جو ہے، گناہ کا آخری ڈنگ موت ہے، اور جبکہ اس ڈنگ کو خدا یسوع مسیح نے مصلوب ہو کر اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس موت کے زہر کو ختم کر دیا۔ اور یوں سمجھے کہ اگر آپ کے اندر گناہ ہے اور یوں آپ سمجھتے ہو کہ آج بھی آپ گناہ کے اندر ہو اور آپ کی زندگی گناہ آلودہ ہو چکی ہے، آپ نہیں بچ سکتے، یہ آپ سوچتے ہو، تو آج یہ جان لو کہ اگر ہم ابھی بھی اس شک میں ہیں اور اس تزلزل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا ذہن ہمارا دل اس دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ ہم گناہ میں ہیں، تو آج آپ کی زندگی بے سود ہوگی، نکارہ ہوگی، اگرچہ آپ نے یہ خوشخبری سنی ہے کہ وہ ہمارے گناہ کو اٹھا کر لے گیا اور مصلوب ہوا۔ اور آج سے ہمارے گناہ مٹائے گئے ہیں، اور اس لیے ہم دوسری جگہ پہ پولس رسول فرماتے ہیں، دوسرا کرنتھیوس کا 5 باب 21 آیت میں، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ آمین۔ بہت سارے لوگ اس بات کو غم میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور میں آپ سے یہ بات، اگرچہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یسوع کہتا ہے کہ مجھ پر نہیں بلکہ اپنے آپ اور اپنے بچوں پر رو، اور آج اپنے آپ پر غور کرو کہ وہ مصلوب ہوا جو بالکل گناہ سے واقف نہ تھا، اس کے اندر کوئی گناہ نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمارے واسطے ہمارے گناہوں کو اپنے سر لے لیا اور مصلوب ہوا، اور ہمیں ایک راست بازی کا بختر دے کر گیا ہے جس کو ہم نے پہنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور مقدس یوحنا رسول بیان کرتے ہیں، پہلا باب اس کی 29 آیت میں، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ ہے خدا کا بندہ۔ اور آج میں بھی آپ سے بلند آواز میں فرماتا ہوں کہ دیکھو یہ ہے خدا کا بندہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ دیکھو یہ ہے خدا کا بندہ جس کی آپ ضیافت میں بیٹھے ہوئے ہو، اور آج وہ جہان کے گناہوں کو اٹھا کر لیے جاتا ہے۔ اس نے آپ کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے تاکہ آپ گناہ میں نہ رہے، تاکہ آپ کی زندگی جو گناہ آلودہ تھی آج سے وہ پاک ہو گئی ہے۔ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، دیکھ آج سے تو اس گناہ آلودہ زندگی سے، آج سے تو اس گناہ کی حالت سے پاکیزگی میں داخل ہو گیا ہے، اور تیری پاکیزگی تو
اس کا 10 آیت میں اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ اس کے جسم اس کی مرضی سے، اس کے مار کھانے سے، اس کے مصلوب ہونے سے، اس کی جسمانی قربانی سے، ایک ہی بار اس کے قربان ہونے کے وسیلہ سے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بار بار قربانی کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر ہمارے گناہ کو اپنے اوپر لے لیا اور برا قربان ہو گیا اور ہمیں اس گناہ سے پاک کر دیا۔ پھر عبرانیوں اس کا 10:17 آیت میں فرمایا گیا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ آمین۔ یہ سن لیں، یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور وہ برملا اعلان کرتا ہے آج پولس رسول کہ وہ مصلوب ہوا جس نے کہا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا، اور جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ اگرچہ آپ کے گناہ دھل گئے ہیں، آپ گناہ سے پاک ہو گئے ہو، تو آپ کے لیے گناہ کا کفارہ نہیں رہا، کیونکہ میرے اور آپ کے یسوع نے ہمارے لیے قربان ہو کر، اس نے ہمارے لیے قربان ہو کر اس دائمی زندگی کو، اس اپنی زندگی کو خدا سے مول لیا ہے۔ اور یوں سمجھے کہ میں بڑا بھید آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو یسوع نے ویسے نہیں خریدا، اس نے اپنا لہو دے کر اور باپ نے اپنے بیٹے کا لہو بہا کر آپ کو خریدا ہے اور اس شیطان کو شرمندہ کیا ہے۔ اس بھید سے کبھی آپ باہر نہ نکلے، اور اس بھید کو ہمیشہ یاد رکھے اور اپنی زندگی میں بسا لے۔ اور پھر پترس فرماتے ہیں، پہلا پترس اس کا 2:24 آیت میں، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ آپ تیرے گناہوں کو لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے بعد پہ تم نے شفا پائی ہے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ اور آج اگر مایوسی کی حالت میں ہو، سب سے بڑی بدعت جو ہمارے اندر ہمیں گمراہ کرتی ہے وہ گناہ ہے۔ اور آپ جیسے لوگ جو ادھیڑ عمر میں چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی زندگی گمبھیر بن جاتی ہے۔ یا وہ اپنے ماضی پر غور کرتا ہے، یا وہ اپنے گناہوں پر غور کرتا ہے، تو اس کی زندگی اسے جو جھوڑتی ہے، یا وہ اپنے ماضی کی تلخ حقیقتوں پر غور کرتا ہے، اور جب وہ اپنے انر سسٹم کو جو جھوڑتا ہے اور اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے تو روتا ہے اور چلاتا ہے اور اپنے گناہوں سے مغفرت مانگتا ہے۔ اور یاد رکھے کہ اس وقت جس کے خلاف آپ نے گناہ کیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، لیکن جب تک آپ کے خلاف، جس کے خلاف آپ نے گناہ کیا ہے، آپ کی زندگی میں موجود ہے، اور اٹھ کھڑا ہو اور اپنا جوتا پہن اور اپنی بہن اور اپنے بھائی کے پاس جا اور اسے معاف کرنے کی شہادت حاصل کر۔ اس سے پہلے کہ تیری زندگی میں وہ وقت آئے کہ تو اپنی عمر کا وہ حصہ گنوا چکے، اور جب تو ادھیڑ عمر ہو جائے اور تیری ہڈیاں گھس جائے اور تجھے موقع نہ ملے، اور پھر تو اپنے من کے اندر، اپنے انر سسٹم کے اندر اپنی روح کو جو جھوڑتا ہوا مارا مارا پھرتا رہے اور گناہ سے توبہ کرتا رہے، اور میرا اور آپ کا خدا آپ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
تعظیم میں ظاہر ہو تو بجائے تو اس لوگوں کو ڈھونڈے جس کے خلاف تو نے گناہ کیا ہے، ان کو ترک کر کے میرے اور آپ کے یسوع کو پہچان لو اور اس کے صلیبی احوال کو کہ وہ ہمارے لیے مصلوب ہوا ہے یاد کر کے اپنے آپ کو اس کی حضوری میں سلنڈر کر دو اور آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا خدا اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ اس کی رحمت کے وسیلہ سے آپ کے گناہ بڑے ہو جائیں۔ اس کی رحمت، اس کا پیار، اس کی محبت بڑی ہے، آپ کے گناہ چھوٹے پڑ جائیں گے۔ آپ جتنے بھی گناہ گار ہو اور جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں، اس کی رحمت ان سب گناہوں سے بھاری ہے، اور اس لیے اس نے آج آپ کو برگلا فرما دیا ہے کہ وہ آپ کے گناہ اپنے بدن پر لیے ہوئے مصلوب ہو گیا اور آپ کو ایک راست بازی دے کر گیا ہے جس کو ایمان کی راست بازی کہتے ہیں، اور اس ایمان کے اندر رہ کر اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اے میرے بندے، اے میری بندی، تو نے زندگی بسر کرنی ہے، اور یہی میرے اور آپ کے خدا کا فرمان ہے، اور وہ کہتا ہے اگرچہ میں نے تیرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے تو تیری قربانی مجھے ہر وقت یاد رہے گی، اور وہ قربانی یہ ہے کہ تو ایمان لائے اور راست باز ٹھہرایا جائے۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ یسوع اس لیے مصلوب ہوا کہ وہ خدا کی مرضی کو پورا کرے۔ پہلی بات کہ آپ کے گناہ دھل جائیں، اس لیے وہ مصلوب ہوا۔ دوسری بات کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرے، اس لیے وہ مصلوب ہوا۔ مقدس لوکا رسول اس کا 22 باب 42 آیت میں یوں فرماتے ہیں، اے باپ اگر تم چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے۔ باپ کی مرضی پوری کی ہے اور بربلا اعلان کیا کہ اے باپ اگر تم چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ پہلی بات میں نے آپ کو باور کروائی ہے کہ وہ آپ کے لیے مصلوب ہوا ہے۔ سیکنڈ جو اس کی مرضی ہے وہ باپ کے لیے اس نے پورا کیا ہے کہ اپنے باپ کی پریزنس میں رہ کر، اس کی حضوری میں رہ کر، اس کے تابع رہ کر اور اس کے فرمان الہی کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مرضی پوری کرنے کے لیے میرا اور آپ کا یسوع مصلوب ہوا ہے۔ تیسری بات کہ وہ شیطان پر فتح حاصل کرنے کے لیے مصلوب ہوا ہے۔ شیطان کتنا طاقتور ہے، آپ کی زندگیوں میں اگر اس نے گھر کیا ہے یا آپ کی زندگی میں شیطانی قوتوں کا تجربہ ہوا ہے، آپ کی زندگی میں شیطانی طاقتیں وارد ہوئی ہیں، تو آج یہ جان لیں کہ میرا اور آپ کا یسوع اس شیطان پر اس کے سر کو کچلنے کی طاقت رکھتا تھا، اور اس لیے اس کے بارے میں برملا اعلان کیا گیا تھا کہ عورت سے ایک گردن جات نسل ہوگا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور اس نے شیطان کی اس گردن کو، اس سری کو اپنی ایڑی سے کچلا، اور شیطان نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس مصلوبیت کے درجے کو پہنچے، اور میرا اور آپ کا یسوع اس مصلوبیت کے درجے تک جائے، لیکن خدا کے منصوبے پورے ہونے تھے۔ اگر خدا یسوع مسیح اس منصوبے کو پورا نہ کرتا تو شیطان پھر ہمیں ہرانے میں کامیاب ہو جاتا، جس طرح اس نے باغ عدن میں انسان کو ہرایا تھا۔ اور اس لیے
پورا ہوا کہ وہ مصلوب ہوا اور اس نے شیطان کی سری کو کچلا اور اس موت پر فتح حاصل کی، اور اس موت جس موت کو شیطان کے وسیلہ سے زمین پر انسانوں پر لایا گیا تھا، اور وہ جی اٹھ کر اس شیطان کو ہرا کر فتح یاب ہو گیا، اور اس لیے میرا اور آپ کا یسوع مصلوب ہوا تاکہ وہ شیطان پر فتح حاصل کر سکے۔ سلیم ہمارے لیے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور چوتھی بات، یسوع اس لیے مصلوب ہوا کہ ہمیں خدا سے ملائے۔ ہاللیلویا، زور سے بولو، آپ کا ملنا مبارک ہو۔ کوئی گھر میں مہمان آ جائے یا کہیں مہمان جانا ہو تو بڑا چاہ ہوتا ہے، بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے اور جشن منایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں خدا سے ملانے کے لیے بات غور سے سننی ہے، ہمیں خدا سے ملانے کے لیے کیسا عجیب سا جشن منایا ہے۔ اپنے خون بہانے کا جشن منایا ہے، اپنے آپ کو قربان کرنے کا جشن منایا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں آپ کو اور آپ کے خدا کو، آپ کا اور آپ کے خدا کا وہ ملاپ جو باغ عدن سے ٹوٹ گیا تھا، اس کو جوڑنے کے لیے یسوع مصلوب ہوا ہے، اور آپ کے اس تعلق کو بحال کرنے کے لیے کہ آپ کا اور آپ کے خدا کا تعلق بحال ہو جائے، اور آپ کو خدا سے ملانے کے لیے میرا اور آپ کا یسوع مصلوب ہو گیا۔ اور اس جشن کی خوشی دیکھیں، انتہا دیکھیں۔ اگر آپ ایمان میں جیتے ہیں تو جب تنہائی میں بیٹھے اور اس بڑی بات کو یاد رکھیں، اور یہ اپنے انر سسٹم میں اس بات کو بٹھائیں کہ میرا اور آپ کا یسوع کیسا مہان ہے، کیسا اس نے جشن منایا ہے کہ اپنا خون ہی گوا دیا ہے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ کیسے اس کو مصلوب کیا گیا۔ تھوڑا سا میں ابھی اناؤنس کر رہا ہوں، اس کو دیکھنا آپ نے، لیکن یعنی وہ نیکسٹ تیاری آپ کریں۔ اور یوحنا رسول 14 باب اس کی 2 اور 4 آیت میں فرماتے ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ میرے باپ کے پاس بہت سے مکان ہیں، اور مبارک ہو جو آپ کے لیے اتنا درجہ رکھتا ہے۔ مبارک ہے آپ لوگ جو آپ اتنے مہان ہو کہ اس کی محبت میں ضم ہو گئے ہو۔ مبارک ہو آپ لوگ جس کے لیے کوئی دوسرا جان دے رہا ہے کہ آپ کی جان بچ جائے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب ہم خدا کی حضوری میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ یسوع کو پتا تھا کہ میرے خون بہانے سے ان کا رشتہ بحال ہو جائے گا، جب رشتہ بحال ہو جائے گا تو ان کی اندھیر نگری برباد نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایمان میں جیئیں گے اور اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائیں گے، اور میرے باپ کا رحمت کا سایہ ان پر رہے گا، اور ان کا ملاپ اپنی ملاپ ہو جائے گا، اور اس کا فرمان الہی پورا ہوگا۔ جو آج ہم نے سیکھا ہے کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے پاس بہت
مکان ہے، اگر نہ ہوتے تو میں پہلے ہی تجھے کیا دیتا، اور نہ ہوتے تو میں پہلے ہی تمہیں کیا دیتا، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جگہ میں جاتا ہوں تم بھی وہاں کی راہ جانتے ہو۔ مبارک ہے آپ لوگ جو اس نجات دہندہ کی آواز کو سن رہے ہو، اور مبارک ہو آپ لوگ جو اس کلمے کو اپنے دل میں بسا رہے ہو کہ میرا اور آپ کا یسوع مہان ہے، اس نے آپ کو اپنے ساتھ شامل کر دیا ہے، اور اس کا مصلوب ہونا آپ کے بعد سے ملاپ کی علامت بن گیا ہے، اور اس لیے مکاشفہ 3 باب اس کی 21 آیت میں فرمایا گیا ہے، جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرو، اور وہ تخت جہاں پہ میں بیٹھوں گا تم میں سے بھی اگر کوئی غالب آئے گا، جس طرح یسوع مصلوب ہو کر غالب آیا اور اس نے شیطان کی سیڑھی کو کچل ڈالا، اور آپ بھی ایمان میں قائم رہ کر ثابت کر دو کہ آپ شیطان کے سر کو کچلنے والے ہو، اور جو غالب آئے گا وہ تخت پر بیٹھے گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھو، اس خوشخبری کو ہمیشہ اپنے اندر بسا لو۔ پھر 5ویں بات میں بولوں گا، ہمیں شریعت کی راست بازی سے آزاد کرنے کے لیے مصلوب ہوا، تاکہ ہم ایمان کی راست بازی کو حاصل کر سکیں۔ یہ بڑا بھید ہے، ابھی ٹرینڈ نہیں بنا، ابھی ٹرینڈ نہیں بنا، اینی ہو جب ہم پراپر طریقے سے بائبل کی کلاس لیں گے تو پھر یہ باتیں آپ کو زیادہ سمجھ آئیں گی۔ اور یہ 5واں پوائنٹ جو ہے یہ تھوڑا سا گہرائی کا ہے، اس کو سمجھے۔ ہمیں شریعت کی راست بازی سے آزاد کرنے کے لیے مصلوب ہوا، ہمیں جو پرانی شریعت تھی اسے آزاد کرنے کے لیے مصلوب ہوا، تاکہ ہم ایمان کی راست بازی کو حاصل کر سکے اور اس ایمان کی راست بازی میں دم رکھے۔ رومیہ 3 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اور اس لیے میں نے آپ سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ شریعت کی اس گھسی پٹی شریعت کے اس کاموں میں نہ پڑے رہے، بلکہ ایمان کی شریعت کو پاورفل بنائیں اور ایمان کے اس بستر کو پہن لے اور اٹھ کھڑے ہو۔ اور جو پولس رسول نے ہمیں فرمایا ہے، چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے، اور پھر اس راست بازی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اور چھٹی بات کہ ہمیں موت سے آزاد کرنے کے لیے مصلوب ہوا۔ آج سے آپ مبارک ہو جو راست بازی میں آ گئے ہو، اور آپ اس ایمان میں قائم ہو گئے ہو، اور آپ پر موت کا ڈنگ نکل چکا ہے، آپ پر موت کا اثر نہیں ہوگا۔ اور چھٹی بات میں آپ کو یہی سکھانے والا ہوں کہ یسوع اس لیے مصلوب ہوا تاکہ آپ موت سے رہائی پا جائیں۔ نہیں بنے گے آپ؟ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر ہم میں ایمانداری کی راست بازی موجود ہے تو ہم کبھی نہیں مریں گے۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس نے ہمارے لیے فرمایا جہاں میں جاتا ہوں وہاں تم بھی ہوگے، تو اس پر ایمان رکھنا ہمارا فرض ہے اور ہمارے لیے واجب ہے۔
کہ ہم اس نے فرما دیا تو ہو گیا، اور اس لیے پہلا کرنتھیوس کا 15 باب 53 اور 55 آیت میں لکھا ہے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا، سن لے یہ اعلان ہے اور یہ سن لیں، اور آپ نے فانی جسموں کے بارے میں یہ کوئی اپنے اندر بٹھا لے، یہ بائبل کی آیت اپنے اندر بٹھا لے۔ پولس رسول فرماتے ہیں، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ اور اس موت کو اس نے ہرا دیا، بشرطے کہ اس شیطان کے وسیلہ سے، اس کے ورگلانے کے وسیلہ سے، اس کے بھٹکانے کے وسیلہ سے اس دنیا میں موت آئی، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اس کے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے اس کا ڈنگ نکل گیا، اور اس کے ڈنگ، اس کا زور ٹوٹ گیا، اور موت کی فتح جو ہے وہ خاک میں مل گئی، اور یسوع کی زندگی اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پروان چڑھ گئی۔ اور جائیں آج یہاں سے کہ آپ کا نام عالم بالا پر لکھا جا چکا ہے، اور اس لیے 7ویں بات میں آپ کو بتاؤں گا، ہماری اداسی کو خوشی میں بدلنے کے لیے میرا اور آپ کا یسوع مصلوب ہوا ہے۔ اگرچہ آپ اداس ہو، آپ کی زندگی ڈل ہو گئی ہے، آپ مصیبت میں ہو، آپ دکھ میں ہو، آپ تنگی میں ہو، آپ بیماری میں ہو، اور یہ جان لو کہ وہ مصلوب ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ تو اس اداسی سے باہر نکل آئے۔ اور بائبل اس کے بارے میں یوں فرماتی ہے، یوحنا 16 باب اس کا 20 آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم روگے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم روگے اور ماتم کرو گے، اگر دنیا خوش ہوگی تم غمگین تو ہوگے، لیکن تمہارا غم خوشی میں بدل جائے گا۔ آج سے پیچھے جتنے بھی غمگین ہو، جتنے بھی اداس ہو، جتنی بھی آپ کی زندگی ڈل تھی، مایوس تھی، اور آج سے آپ نے یہ جان لیا ہے کہ آپ کی اداسی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع فرماتا ہے لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ آخری بات، یسوع مصلوب ہوا تاکہ دنیا پر غالب آ سکے۔ آمین۔ یسوع مصلوب ہوا تاکہ دنیا پر غالب آ سکے۔ بائبل میں یوں لکھا ہے، یوحنا 16 باب اس کی 33 آیت میں لکھا ہے، میں نے تم سے یہ باتیں اس لیے کہی کہ تم مجھ پر اطمینان پاؤ، میرے وسیلہ سے تسلی پاؤ۔ میں نے تمہیں یہ باتیں اس لیے کہی ہے کہ میرے وسیلہ سے تم اطمینان پاؤ، تسلی پاؤ۔ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ خاطر جمع رکھو کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں، اور میں نے مصلوب کے درجے تک پہنچ کر میں نے دنیا پر فتح پائی ہے۔ اور اس لیے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، مایوس نہ ہو کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور آخری آیت دیکھیں، مکاشفہ میں لکھا گیا ہے اس کا 5 باب 12 آیت میں، بلند آواز سے آپ میرے پیچھے پڑیں گے، اور وہ بلند آواز سے کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی، بولے میرے پیچھے، ذبح کیا ہوا برا ہی، ذبح کیا ہوا برا ہی، قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ آمین۔
اس لیے مصلوب ہو گیا تاکہ تو بچ جائے، تاکہ تو بچ جائے، اور وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو رہائی پائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تیری جان بخشی جائے، تاکہ وہ اس لیے مصلوب ہوا کہ تیرے گناہ کا کفارہ ہو جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو شیطان کے بندنوں سے آزاد ہو جائے، وہ اس لیے قربان ہوا تاکہ تو موت سے رہائی پا جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو تخت کا وارث بن جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تیری خوشی کامل ہو جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو شفا پا جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو خدا کے جلال تک رسائی پا جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تیرے دکھ مٹائے جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تیری مصیبت جاتی رہے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو ایمان کی راست بازی میں داخل ہو جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو شیطان پر غالب آ سکے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو کامل محبت کو پہچان سکے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تجھے آسمانی تخت کا وارث بنا سکے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو نئے سرے سے پیدا ہو جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو نجات پا جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ جسمانی سے تو روحانیت میں تبدیل ہو جائے، وہ اس لیے مصلوب ہوا تاکہ تو اس وطن میں پردیسی ہے، اور اگرچہ تو پردیسی ہے تو اس کے خون بہانے سے، اس کے مصلوب ہونے سے تو اپنے دیش میں چلا جائے گا۔ اور اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھے۔ اور آخری بات آپ سب مل کر بولیں گے، کیونکہ سلیب کا پیغام، میرے ساتھ بولے کیونکہ سلیب کا پیغام، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، کیونکہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، خدا کی قدرت ہے، اور اس کا مصلوبیت کا درجہ ہمارے لیے عالم بالا پر لے جانے کا سبب بنا ہے۔ اور اس لیے میرے عزیزو ہمیشہ یہ یاد رکھے اور اس بات کو گھنٹی بنا لے کہ وہ مصلوب ہوا تاکہ یہ باتیں جو آج میں نے آپ کے سامنے دہرائی ہے وہ آپ کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، اور خدا اس کلمہ کے وسیلہ سے آپ کو بہت سی برکات سے نوازے۔ آمین۔